پاکستان، قربانیوں کی آگ سے نکلا ہوا خواب۔ 1857 کے راگ سے 1940 کی قرارداد تک ایک وطن کے قیام کی انتہی جدوجہد۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جو فریاد کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ پاکستان کوئی تحفہ نہیں تھا، نہ ہی یہ کوئی حادثہ تھا۔ یہ ذلت اور بغاوت سے نجات کے لیے ناگزیر تھا، اور یہ وطن قربانی سے حاصل کیا گیا۔ یہ خواہش سے نہیں، مجبوری سے پیدا ہوا۔ پاکستان کی کہانی 1947 سے شروع نہیں ہوتی، یہ تو 1857 کے راگ سے ابھرتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی انتقام کا سب سے بڑا نشانہ مسلمان بنے۔ دہلی جو مسلم ہند کا دل تھا، مسلمانوں سے خالی کروا لی گئی، اور مسلمانوں کو 2 سال تک دہلی واپس آنے کی اجازت نہ ملی۔ اور جب مسلمانوں کو دہلی واپس آنے کی اجازت ملی تو ہر مسلمان کو اپنی جائیداد کا 25% حصہ حکومت کے حوالے کرنا پڑا، جبکہ ہندوؤں سے صرف 10% لیا گیا۔ جھجر، پلول، فاروق نگر اور دیگر علاقوں کے نوابوں کو سزائے موت دی گئی، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، حکومت کے ہر شعبے اور فوج سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ صدی کے اختتام تک مسلمان تعلیم، صنعت اور حکومت میں ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اس صورتحال سے فکر مند ہو کر آغا خان جیسے رہنما مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کی بات کرنے لگے، تاکہ ان کی آواز اکثریت میں دب نہ جائے۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں قائم ہوئی، آزادی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ برطانوی راج کے اندر خود مختاری کے حصول کے لیے۔ شروع ہی سے یہ ہندو اکثریتی جماعت تھی۔ جب 1905 میں بنگال تقسیم ہوا، کانگریس نے اس کی شدید مخالفت کی۔ یہ مخالفت قوم پرستی کے لیے نہیں بلکہ ہندو غلبے کے تحفظ کے لیے کی گئی۔ وندے ماترم جو ایک ایسے ناول سے لیا گیا تھا جس میں مسلمانوں کو دشمن کے طور پر دکھایا گیا، جنگی نعرہ بن گیا۔ بال گنگادھر تلک نے شیواجی اور گنیش تہواروں کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا۔ اس کے جواب میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی، اور اس کا مقصد تقسیم نہیں، تحفظ تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی حقوق، شناخت اور مستقبل کا تحفظ۔ 1916 میں محمد علی جناح، جنہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا، کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک میز پر لے آئے۔ جناح نے غلبہ نہیں مانگا، انہوں نے صرف برابری مانگی۔ 1915 میں گاندھی جنوبی افریقہ سے واپس آئے، جناح نے ان کا استقبال کیا، مگر جلد ہی سب بدل گیا۔ گاندھی نے جناح کو حقارت سے محمڈن کہا۔ 1920 میں ہوم رول لیگ اجلاس میں گاندھی نے جناح کو پس پشت ڈال کر کانگریس کا دستور بدل دیا۔ جناح نے اپیل کی، رک جاؤ قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، مگر انہیں چپ کرا دیا گیا۔ پھر بھی جناح نے ہار نہ مانی۔ 1927 میں انہوں نے 29 مسلم رہنماؤں کو جداگانہ انتخابات چھوڑنے پر راضی کر لیا۔ کانگریس نے پہلے قبول کیا، پھر ہندو محاسبہ کے دباؤ میں انکار کر دیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ آئی، جداگانہ انتخابات ختم، 1/3 نمائندگی، مسترد پنجاب و بنگال کی مسلم حفاظتیں منسوخ۔ جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے: مذہبی آزادی، جداگانہ انتخابات، ثقافتی و زبان کی حفاظت، 1/3 نمائندگی، تیسرا حصہ نمائندگی، مساوات۔ کانگریس نے سب کو مسترد کر دیا۔ 1930 سے 32 کی گول میز کانفرنس میں گاندھی نے دلتوں کے جداگانہ حقوق کو کچلنے کی کوشش کی۔ ناکامی پر اقلیتوں کا اتحاد توڑنے کے لیے آغا خان کے پاس قرآن لے کر گئے، جب جناح کو شراب پیش کی۔ 1931 میں دلت، مسلم، سکھ، عیسائی رہنماؤں نے مشترکہ اقلیتی معاہدہ پیش کیا۔ گاندھی نے مخالفت کی، امبیڈکر کو مجبوراً الگ انتخابات چھوڑنے پڑے۔ پونا معاہدے نے گاندھی کی شبیہ بچائی، مگر اصلیت ظاہر کر دی، وہ ہندو مسلح تھے، قوم کے قائد نہیں۔ 1937 کے انتخابات آئے، یہ نہرو کی قیادت کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ نہرو نے 80,000 کلومیٹر سفر کیا، کانگریس نے 1161 نشستوں پر انتخاب لڑا، 761 جیتی،
485 मुस्लिम नशिस्तों में से सिर्फ 58 पर इलेक्शन लड़ा, जीती सिर्फ 26। यूपी में एक भी मुस्लिम नशिस्त न जीती। 1938 तक कांग्रेस 11 में से 8 सूबों पर काबिज हो चुकी थी। मेंबरशिप 45 लाख तक जा पहुंची, जिनमें 97% हिंदू थे। मुसलमानों ने पहली बार कांग्रेसी राज का मजा चखा। अगले 28 महीने खौफनाक ख्वाब बन गए। वंदे मातरम लाजमी करार पाया, हिंदी कौमी जबान बनी, कांग्रेसी झंडा कौमी परचम, कांग्रेसी फौज की तजवीज, गाय के ज़िबा पर पाबंदी, नई मसाजिद की इजाजत न दी गई, मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाला गया, वारदात तालीमी स्कीम ने मुस्लिम शनाख्त मिटा दी, मंदिर स्कीम के जरिए हिंदू मजहबी तालीम लाजमी की गई। अक्टूबर 19 किया, इक्तदार के दरवाजे पर ही अक्सरियत ने अपना चेहरा दिखा दिया। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, जिन्ना ने यौम निजात का ऐलान किया। फिर आई करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940। मुस्लिम लीग ने एक आजाद वतन पाकिस्तान का मुतालबा किया। जनाह ने सब कुछ देख लिया था। बराबरी नाकाम हो चुकी थी, मुसालिहत नाकाम हो चुकी थी, तकसीम अब मुकद्दर बन चुकी थी। 1858 से 1940 के दरमियान भारत को तकसीम करने की 56 तजावीज आई, जिनमें से 34 गैर मुस्लिमों की जानिब से थी। 1924 में लाला लजपत राय ने लिखा, इसका मतलब है कि भारत को वाज़े तौर पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में तकसीम करना। यह बात उस वक्त कही गई थी जब पाकिस्तान का नाम भी वजूद में नहीं आया था, यानी क़याम पाकिस्तान से 23 साल पहले। पाकिस्तान 1947 में कायम नहीं हुआ था। यह जुल्म सहने वाले उन दिलों में बहुत पहले पैदा हो चुका था, जिन्हें धोखा दिया गया, जिन्हें चुप करा दिया गया। यह उस दिन पैदा हुआ जब इत्तेहाद गलबे में बदल गया, जब बराबरी को मजाक बना दिया गया। यह जमीन तोहफा नहीं थी, यह पनाह थी, और हम इसकी हिफाजत करेंगे हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद।